90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک بندہ اس کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دیا، رونے کی کہانی، رولانے کی کہانی، رنگ جمانی کی کہانی، جبکہ بزرگوں نے کہا 90% کہانیاں سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ ہائے صغرا ہائے سکینہ کی کہانی جھوٹی کہانی ہے۔ اہل بیت اطہار پہ الزام لگانا ہے کہ اہل بیت اطہار کی کہانی یہ صبر کی کہانی ہے، یہ حق کی راہ میں قربانی کی کہانی ہے۔ وہاں رونا کہاں ہے، وہاں دھونا کہاں ہے، وہاں سر کا بال نوچنا کہاں ہے، وہاں عام آدمی کی طرح سر سے دیوار سے سر ٹکرانا کہاں ہے۔ وہاں تو لاشوں کے انبار پہ بھی دین کی خاطر سب کچھ لٹانے کا جذبہ ہے، نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ پیچھے بھاگنے کا جذبہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ حالات پیدا کر دیے تو اب اس حالت میں سوائے صبر کے اور حق کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ نہ اس کے سامنے گھگیایا ہمیں زندگی کی بھیک دے دے، ہمارے علی اصغر کو بچا دے، ہمارے بچوں کو چھوڑ دے، چلو وقتی طور پر ہم تجھ کو مان لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے امام نے آخر تک حق پر قائم رہ کر تلواروں کے ہجوم میں، تیروں کے ہجوم میں، لاشوں کے انبار پہ 1 انچ پیچھے نہیں ہوئے، 1 انچ بیک فوٹ پر نہیں گئے۔ کہا میں ظالم کو سمرتن نہیں دوں گا تو نہیں دوں گا، چاہے تلوار چلے، چاہے گردن کٹے، چاہے بچے پیٹے، چاہے پیاس کے مارے بچے بلکیں، ظالم کو سمرتن نہیں دوں گا۔ ظالم کو سمرتن کا مطلب ہے ظلم کی حمایت کرنا، ظلم کا ساتھ دینا۔ یہ حسین سے نہیں ہوگا۔ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے تو میری گردن اتار سکتا ہے، مگر میرے پاس ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہیں دوں گا۔ میرے پاس ضمیر ہے، یہ ضمیر نہیں دوں گا۔ تو لاشیں گرتی رہی، حسین کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخر میں ہزاروں تلواروں کا زخم سہ کر، یہاں تک کہ 70 زخم نیزوں کے کھا کر سجدے میں سر رکھ دیا، گردن کٹ گئی، مگر حسین اپنا ہاتھ اس ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنا ہاتھ بچا لیا، اپنا ضمیر بچا لیا۔ ذرہ ذرہ پکار اٹھا کربلا کا۔ یزید اپنے مقصد میں ہار گیا، چونکہ وہ حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا، مگر وہ 22,000 تلوار چلا کر کے حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا۔ یزید اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اور حسین اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو دنیا کی ساری مصیبت وہاں جمع ہو گئی۔ کربلا میں بھوک جمع ہے، کربلا میں پیاس جمع ہے، کربلا میں پردیس جمع ہے، کربلا میں چٹیل میدان جمع ہے، کربلا میں دودھ پیتے بچوں کی پیاس جمع ہے، کربلا میں جوان بیٹوں کی بیماری جمع ہے، جہاں جوان بیٹوں کی ساری مصیبت جمع ہے۔ مگر اہل بیت اطہار کی عظیمت کو سلام، ان کے حوصلوں کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کی جرأت کو سلام۔ قیامت تک کا مسلمان وہاں سے ہمت لے گا، جرأت لے گا، صبر کا سبق سیکھے گا کہ ان لوگوں نے مصیبتوں کے ہجوم میں بھی اسلام نہیں چھوڑا، صداقت کا دامن نہیں چھوڑا، حق کوئی نہیں چھوڑا، گردن دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اس لیے یزید ہار گیا، حسین اپنے مقصد میں جیت گیا، حسین اعظم اپنے مقصد میں جیت گیا، حسین اعظم اپنے مقصد میں جیت گیا۔ ہم لوگوں نے کیا تماشا بنا ڈالا، بدھی بنانا، بنجو بجانا، ڈی جے بجانا، تازیہ نکالنا، امام باڑے پہ سارے لوگوں کا سر ملا کے فاتحہ دلانا۔ وہ دن ہے حسین کی شان سننے کا، وہ دن ہے کربلا والوں کا پیغام عام کرنے کا، وہ دن ہے قرآن کی تلاوت کا، وہ دن ہے سجدہ کرنے کا، وہ دن اہل بیت اطہار کو قرات پیش کرنے کا۔ کربلا والوں کی ہمت کو سلام، ان کی عظیمت کو سلام۔ جو کام کروڑوں آدمی مل کے نہیں کر سکتا ہے، وہ کام تنہا حسین نے کر کے دکھا دیا، وہ کام تنہا حسین کے گھر والوں نے کر کے دکھا دیا۔ میرے گھر میں ایک لاش نکلتی ہے تو نہ ماں کو ہوش ہوتا ہے نہ بہن کو ہوش رہتا ہے، ادھر وہ کپڑے کھل رہا ہے، سر کے بال نوچے جا رہے ہیں، اب مینا اور طوطا کہہ کر کے نوحہ اور ماتم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہماری ماں کی جہالت، لیکن سکینہ کی عظمت پہ قربان، حضرت زینب فاطمۃ الزہرا کی بیٹی کی دینداری پہ قربان، کہ لاشوں کے انبار پہ بھی سر سے دوپٹہ نہیں کسکا، لاشوں کے ہجوم میں بھی نہ غیروں کے لیے چہرہ کھلا، چہرہ چھپا کے رکھنا، سر کے بال چھپا کے رکھنا، اجنبی مردوں کے سامنے برہنہ نہیں ہونا، وہاں مصیبتوں کے ہجوم میں بھی اپنے آپ کی حفاظت کر کے رکھنا۔ اس طرح یہ حوصلہ کوئی نہیں دے سکتا، مصطفیٰ کے گھر والوں کا ہی حصہ تھا۔ یہاں تو تھوڑی سی غریبی آئی، سارا تماشا ہو جاتا
ہوتا ہے, لیکن وہاں تو لاشوں کے انبار پہ بھی سر کے پال نہ کھلے, وہاں سینہ کو بھی نہیں ہوگی, نہ چہرے کو پیٹا گیا, چونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وطاب دعوی الجاہلیہ. حضور کہتے ہیں وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پہ مارے, جو اپنے غریبان کو پھاڑے, جو جاہلیت کے زمانے کی طرح نوحہ اور ماتم کرے. حضور کہتے ہیں وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے, وہ ہماری امت میں سے لیس منا من ضرب الخدود, جو اپنے چہرے پہ مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو اپنے غریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو دعوی الجاہلیہ جو جاہلیت کے زمانے کی طرح نوحہ ماتم کرے. جب تک زندہ ہے تو پوچھنے والا نہیں ہے, ہم مرنے کے بعد مینا اور سونا ہو گیا, اس کے بعد ایک ایک باتوں کو یاد کر کے رونا ہے اور سینہ پیٹنا ہے. امام حسین کے امام کے گھر والوں نے بتا دیا کہ جب وہاں کا مرد بھی لاجواب ہے, وہاں کی مستورات بھی لاجواب ہے, وہاں کی خاتون بھی لاجواب ہے, اس لیے حضور کے گھر والوں سے ہٹا تو ہمارا تماشا بڑھ گیا. آج جس دن مصطفیٰ کے گھر والوں کی سچی محبت پیدا ہوگی اس دن سجدہ بڑھے گا, اس دن نماز بڑھے گی, تماشا گھٹے گا, جہالت گھٹے گی, جاہلیت گھٹے گی, سجدہ بڑھے گا, عبادت بڑھے گی, تلاوت بڑھے گی, ذکر و اذکار بڑھے گا, اور پھر ایمان کی پختگی بڑھے گی کہ کوئی نوکری ایمان لوٹ نہ لے, اور کوئی چھوکری ایمان لوٹ نہ لے. یہ اس وقت بات ہوگی جب اہل بیت سے سچی محبت ہوگی, جب قرآن سے سچی محبت ہوگی, جب ہمارے گھر میں آخرت کا, جنت کا, مصطفیٰ کے شہزادوں کا ذکر ہوگا. تمہاری بیٹی کا بھی ایمان اسٹرانگ ہوگا. کوئی 5 کروڑ دے کے بھی ایمان لوٹنا چاہے, ہماری بیٹی اس کے چہرے پہ تھوک دے گی اور کہے گی میں فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں, میں جان دے دوں گی مگر اپنا ایمان, اپنا حیا نہیں دوں گی, اس لیے میں ایمان کا سودا نہیں کروں گی. یہ بات وہ بولے گی جس فاطمہ کو جانتی ہے, یہ بات وہ بولے گی جو سکینہ کو جانتی ہے, یہ بات وہ بولے گی جو زینب کو جانتی ہے, یہ بات وہ بولے گی جو شہر والوں کو جانتی ہے, یہ بات وہ بولے گی جو مصطفیٰ کی بیویوں کو جانتی ہے, جو کرینہ کو جانتی ہے, جو کیٹرینہ کو جانتی ہے, جو شاہ رخ خان کی بیوی گوری خان کو جانتی ہے. وہ تو کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھے گا ایمان بیچ ڈالے گی, وہ تو نوکری والے کو دیکھے گا ایمان بیچ ڈالے گی. یہی حال ہو رہا ہے مسلمانوں کے کئی لاکھ بچے جو غیروں کی گود میں بھیڑ چڑھ گئے, اسی لیے ان کے گھر میں تماشا ہے, ان کے گھر میں واٹس ایپ ہے, ان کے گھر میں انسٹاگرام ہے, ان سے گھر میں رات بھر بولو فلمیں دیکھی جاتی ہیں, ان کے گھر میں مولانا کو گالی دیا جاتا ہے, ان کے گھر میں دین کے نام پہ صرف سیوئی کھانا, اور دین کے نام پہ سوائے صرف ٹوپی پہننا اور نیا کپڑا پہننا. یہی عید ہے, چاہے رمضان میں ایک رات تراویح نہ پڑھا ہو, چاہے رمضان میں ختم قرآن نہ کیا ہو, ایک دن کا روزہ نہ رکھا ہو, اس کا مطلب عید ہے سیوئی کھانا, اس کے مطلب عید ہے تہوار موج مستی کرنا. ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں, اس لیے ہمارے بچے کیا اسلام کے نام پہ سب کچھ قربان کریں گے. آج ضرورت ہے کہ حسین اعظم کو پڑھا جائے, اپنے بچوں کی گھٹی میں ایمان پلایا جائے. یہ دنیا چھن بھر بھی ہے, آخرت دائمی ہے. یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہمارے لیے ماڈل ہے, ان کی قربانی ہمارے لیے ایک عظیم شاہراہ ہے. اس سے روشنی حاصل کرنی ہے, حق پر قائم رہنا ہے, سچائی کا دامن تھامے رہنا ہے, کبھی جھوٹ فریب کے لالچ میں نہیں پڑنا ہے, حیا اور پردہ کا دامن تھامے رہنا ہے, کبھی فلمی کلچر کو نہیں پکڑنا ہے. اگر ہم نے ایسے اپنے بچوں کو سکھایا, میرا بیٹا نوکری ملے نہ ملے, وہ کبھی کسی کافرہ کی شکل و صورت دیکھ کر اپنا ایمان نہیں بیچے گا. اس کی گھٹی میں حسین اور کی محبت پلا دینی ہے تاکہ جان جائے مگر ایمان نہ جائے, حیا نہ جائے, عزت نہ جائے, یہ بدن ناپاک نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فزکس بعد میں پڑھے, پہلے وہ قرآن پڑھے, کیمسٹری بعد میں پڑھے, پہلے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے, پہلے دنیا داروں کی کہانی بعد میں پڑھے, پہلے مصطفیٰ کے گھر والوں کی کہانی پڑھے. اس لیے حضور نے کہا تھا قرآن اور میرے گھر والے, ان دونوں کی محبت کی رسی کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو جن کے گھر میں یہ دونوں چیزیں ہیں, ان کا بیٹا باپ کا فرما بردار ہے, ان کی بیٹی اب حیا میں رہتی ہے, ان کے گھر کا کوئی بچہ کافروں کے ساتھ نہیں بھاگا. اور جہاں مولانا کو گالی ہے, جہاں دین کا کوئی چرچا نہیں ہے, جہاں امیتابھ کی بات ہے, کرنا کٹرینا کی بات ہے, فٹ بالر کرکٹر کی بات ہے, جہاں انجینئر ڈاکٹر بننے کی بات ہے, جہاں صرف دنیا کمانے کی بات ہے, اور جہاں غیر مسلموں سے دوستی ہے, جہاں پردہ نہیں ہے, وہاں تو 7 بیویاں, جہاں وہاں تو آدھی عمر کی عورتیں وہ غیر مردوں سے چیٹنگ کرتی ہے, وہاں تو جوان بیٹیاں, اس کا بوائے فرینڈ الگ ہے, وہاں تو جوان لڑکے, اس کی گرل فرینڈ الگ ہے. یہ 50 لاکھ کا جو گھر بنایا ہے, یہ گھر نہیں بلکہ طوائف کا اڈا ٹھہر گیا, جہاں باپ الگ مستی کر رہا ہے, ماں الگ مستی کر رہی ہے, بیٹا الگ مستی کر رہا ہے, بیٹی الگ مستی کر رہی ہے. وہ گھر بنایا ہے کہ طوائف کا اڈا بنا دیا ہے, جہاں قرآن نہیں ہے, جہاں حسین کا چرچا نہیں ہے, جہاں سکینہ و زینب کا چرچا نہیں ہے, وہاں یہی تماشا ہے زنا کا, یہی تماشا
تماشا ہے فلم کا، یہی تماشا ہے عریانیت کا، یہی تماشا ہے فحاشی کا، یہی تماشا ہے صاحب ڈھول بجانے کا، ناچنے کا، گانے کا اور ڈی جے کا تماشا ہے۔ جس دن گھر میں حسین آ گئے جہالت مٹے گی، شریعت کا راج قائم ہو جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا دو بھاری چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، گمراہ نہیں ہو گئے۔ یہ دونوں ہیں، دونوں سے نور ملتا ہے، قرآن سے بھی نور ملتا ہے اور اہل بیت سے بھی نور ملتا ہے۔ بس تھوڑی سی سچی کہانی چند منٹوں میں، اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، چونکہ اب آپ خطاب سننے کا، خطاب پہ عمل کرنے کا کوئی تو ہے نہیں، اب تو صاحب اسٹائل دیکھنا ہے اور صاحب زندگی جیسے ہم گزار رہے ہیں ویسے ہی گزاریں گے، اس میں کوئی تبدیلی اور چینجنگ تو لانے کا ہے نہیں۔ البتہ پریاس نہیں چھوڑا جائے گا، جمعہ کا خطبہ بند نہیں ہوگا چاہے ایک بندہ نمازی بنے نہ بنے، عیدین کا خطاب بند نہیں ہوگا چاہے ایک بندہ نمازی بنے نہ بنے، اذان بند نہیں ہوگی، یہ نماز کا اعلان ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے آئے نہ آئے اذان ہوگی قیامت تک، جمعہ کا بیان ہوگا قیامت تک، عیدین کی تقریریں ہوں گی قیامت تک۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، ہوتی رہیں گی۔ جس کے دل میں اللہ محبت ڈالے گا اس وہ دین کی طرف مائل ہوگا۔ جو مر چکا ہے جس کا سینہ، جس کو جہنمی بننا ہے، تباہ و برباد ہونا ہے، اس کے سامنے چاہے ہزار چیزیں کھول کے رکھ دی جائیں، اس کے سینے پہ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ جو زمین بنجر، جو زمین سڑی ہوئی ہے، وہ ہزار بارش آسمان سے ہو، وہاں سے ہری فصل پیدا ہونے والی نہیں ہے، لیکن جو زمین زرخیز ہے، تھوڑا سا پانی پڑا لہلہاتے یہ فصل پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ سارے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے وہ فصلیں۔ تو یہ نصیحت پہ سینے، نصیحت کا پانی سینے پر پڑتا ہے۔ جو سینہ زرخیز ہے اس کے ہاتھ پاؤں سے اچھے کام کا ظہور صدور ہوتا ہے، اور جو سینہ مر چکا ہے تو پھر تو اس کو اچھی مجلسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، کعبہ کے پاس، گنبد خضرا کے پاس بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ جاتا بھی ہر جگہ انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اخلاص سے خالی سینہ، مرا ہوا سینہ ہے۔ اس لیے یہ تقریر تو بند نہیں ہوگی، البتہ ایک آدمی آئے چاہے 1,00,000 آدمی آئے، یہ پریاس قیامت تک رہے گا، امر بالمعروف کیا جاتا رہے گا۔ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے نمازی بنانا نہ کسی نبی پر فرض تھا، نہ نبی کے غلام علماء پہ فرض ہے۔ نبی بھی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، انہی ہزاروں میں سے ایک دو کھینچ کر کے آتے تھے، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوتے تھے، اور یہی پیغام نبی کے غلام علماء پہ بھی فرض ہے۔ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچاتے رہو، اپنے اپنے انداز سے سمجھا بجھا کر کے، قرآن سنا کے، حدیث سنا کے، احسن انداز میں بتاتے رہو۔ تیرا کام بتانا ہے، باقی دل کا بدلنا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ جلسہ پریاس ہے، یہ مدرسہ پریاس ہے، یہ خطبہ پریاس ہے، یہ امر بالمعروف ایک پریاس، یعنی ایک کوشش ہے کہ لوگ بات مان جائیں، باقی لوگ مانے یا نہ مانے وہ جانے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں ایک پریاس کیا تھا کہ میں یہاں آ گیا ہوں، یہ 22,000 کی فوج سامنے ہے، اس کے کمانڈر کے سامنے امام حسین نے ایک تقریر کی تھی، اے لوگو میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تم ہماری جان کے کیوں دشمن بن گئے ہو، تم نے ہم کو 150 سے زیادہ خطوط لکھا تھا، تو تیرے خط لکھنے کے بعد میں تیرے بلانے کے بعد آیا اور تم آج میری جان کے دشمن بن گئے، تم نے چاروں طرف تلوار اور صاف تیر کے پہرے تم نے بیٹھا دیے، آخر کیا ہے تیرا مقصد، تم نے کیا؟ میں لڑنے آیا ہوں، میں تیرے بلانے سے آیا ہوں، اب اگر تجھ کو میرا بلانا پسند نہیں ہے، میرا آنا پسند نہیں ہے، مجھ کو واپس مدینہ جانے دے تاکہ میں مدینہ جا کر کے اپنا چین زندگی کے دن گزار لوں۔ اگر یہ تم کو پسند نہیں ہے تو مجھ کو یہاں سے سیدھے یزید کے پاس جانے دے دمشق، تاکہ میں یزید سے بیٹھ کر کے بات مسئلے کا حل نکالوں، میں ان سے گفتگو کروں، میں اپنی بات بتاؤں، اور پھر اگر یہ بھی پسند نہیں ہے مجھے کسی اسلامی ملک کی طرف جانے دے، یعنی ان علاقوں کی طرف جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں جاؤں، میں دین کی تبلیغ کروں، اسلام کی تبلیغ کرتا ہوا میں اپنی زندگی کے دن گزار دوں۔ ان کا سینہ مر چکا تھا سامنے والے کا، چونکہ یزید نے اتنے انعام کے لالچ دیا تھا۔ ان لوگوں نے کسی کو کہا تھا کہ عمر ابن سعد رائے کی گورنری تجھ کو دے دوں گا اگر تم نے حسین کی مہم کو تم نے سر کیا۔ اب عبداللہ ابن زیاد کو بصرہ کا گورنر پہلے تھا، کوفہ کا ایڈیشنل گورنر اس کو بنا دیا اور کہا تو ہمیشہ کے لیے دونوں بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہے گا اگر تم نے اس مہم کو سر کیا۔ عمر ابن سعد، شمر مردود، قلی بن یزید، سنان ابن عرس، یہ جو بڑے کردار ہیں یزیدیوں کے، یہ سب کے سب پکے دنیا دار، لالچی، حریص، اس لیے سچا حسینی وہ اس دنیا میں مکان نہیں بنانا چاہتا، اسی مکان کی طلب
نے ان جنتی باپ کے جہنمی بیٹوں کو اس جہنمی بنایا. وہ کون لوگ تھے؟ عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص جنتی باپ کا بیٹا تھا جو جہنمی ہو گیا. یزید جنتی باپ کا جہنمی بیٹا. حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں چونکہ وہ صحابی ہیں. سارے صحابہ جنتی ہیں. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے صحابہ کرام سے کوئی بھول چوک اگر ہوئی کبھی اللہ نے سب کو معاف کر دیا. سب جنتی ہیں. صحابہ کرام کو نہ گالی دینا ہے نہ اس کی خطا کو پکڑنا ہے. خطا اجتہادی سمجھ کر اس کی خطا کو بھی نیکی تصور کرنا ہے. اس لیے امیر معاویہ جنتی، ان کا بیٹا یزید جہنمی. سعد ابن وقاص جنتی، اس کا بیٹا عمر ابن سعد جہنمی. اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کے باپ صحابی، جن کے باپ تابعی. ان نیک لوگوں کے جہنمی بیٹے حسین کے ارد گرد تلوار چمکانے لگے. کہا کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، یزید کی بیعت کیجیے، یزید کا سمرتھن کر دیجیے، اس کی حمایت کیجیے. حسین اعظم نے کہا یہ تو بے جا مطالبہ ہے، یہ غلط مطالبہ ہے، یہ تو مصطفیٰ کے بیٹے سے نہیں ہوگا. حسین اعظم نے سمجھایا کہ دیکھ میں ہوں کون، اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی مصطفیٰ کا حقیقی نواسا نہیں موجود ہے. میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں جس نبی کا کلمہ تم پڑھتا ہے. اس نبی نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. میں جنتی بھی نہیں، جنتی نوجوان کا سردار ہوں. یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نانا تیرے پیغمبر جس کا کلمہ تم پڑھتا ہے اس پیغمبر نے کہا ہے. تو اب تو کس کے خلاف تو جنگ چھڑ رہا ہے؟ کس کے خلاف تو تلوار چمکا رہا ہے؟ کس کی گردن کاٹنے کے لیے اپنے بہادروں، اپنے پہلوانوں کو تو سامنے لے آیا ہے؟ کس کے خلاف؟ کلمہ پڑھتے ہو، نبی کے نواسے کے خلاف تم نے تیر اور تلوار کا ایک دیوار تم نے کھڑی کر دی ہے. میرا حق پہچانو. نانا جان کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس کی شفاعت اس کو کیسے ملے گی؟ جن کے گھر والوں کو اجاڑنے کا پلان بناتے ہو، جن کی عورتوں کو قیدی بنانے کا پلان بناتے ہو، ان کی شفاعت کی امید تم کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ اس تقریر کو سننے کے بعد جو صاحب ضمیر تھے ان کا دل ہل گیا. جناب حر یزید کی فوج میں تھا. انہوں نے وہاں سے لپک کے امام حسین کے پاس آ کے اپنی غلطی کی معافی مانگی، پھر حسین کے ساتھ دیا اور جب تک شہید نہیں ہو گئے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترے. یہ جو خوش قسمت لوگ تھے وہاں سے چل کے ادھر آ گئے، مگر بدنصیب جس کے دماغ پہ دنیا کی ہوس تھی، اچھا کھانا، اچھا پہننا، حکومت کرنا، سرداری کرنا، وہ تباہ اور برباد ہو گئے. ایک قوم مسلم امام حسین مدینہ میں تھے. مدینے میں یزید کا قاصد پہنچا اور کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید خلیفہ بن گیا ہے اور آپ ان کی بیعت کر لیں. امام حسین کے سامنے دو آپشن تھا. ایک یزید کو مان لینا، چلو تم جانو تم شرابی ہو، پاپی ہو، بے نمازی ہو، تم جانو تمہارا کام جانے، لیکن ہم نے تم کو مان لیا اسی شرط پر کہ تو ہمیں مدینے کا گورنر بنا دے، ہر مہینے 4 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ میری مقرر کر دے. یزید کود کے دے دیتا چونکہ یزید چاہتا یہی تھا کہ حسین سمرتھن دے دیں، چونکہ ان کو ڈر تھا کہ بظاہر ستہ پہ قبضہ ہمارا ہے. چونکہ یزید نے زبردستی ستہ کو چھینا. صدیق اکبر سرکار کے وصال کے بعد مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے. صدیق اکبر کے وصال کے بعد عمر فاروق مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی عمر فاروق کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے. حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن 40,000 عرب کی رائے سے خلیفہ بنے. یہ خلافت راشدہ ہے جو مسلمانوں کی رائے سے بنے. اب جب حضرت امیر معاویہ اپنی فوج لے کے آگے بڑھے، ادھر سے امام حسن آگے بڑھے، چونکہ امام حسن مسلمانوں کے ذریعہ چنے ہوئے خلیفہ ہے اور حضور نے کہا تھا کہ میرے وصال کے بعد میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور امام حسن کی 6 مہینے کی خلافت لے کر پورا 30 سال ہو جاتا ہے. اب 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بادشاہت ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کے آ گئے. ادھر سے امام حسن کے قریب تھا کہ دونوں فوج ٹکرا جاتی اور پھر لاکھوں مسلمان شہید ہو جاتے، مگر امام حسن مصطفیٰ کا نواسا جس کے منہ میں مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈالا تھا، جن کے لیے حضور نے سجدہ دراز کیا تھا، جن کے لیے حضور نے اپنے کاندھے پہ جن کو سوار کیا تھا، یہ دونوں نواسا مصطفیٰ کا جس کو اس کی جوانی لاجواب، جن کا بچپن لاجواب اور جن کی زندگی کے آخری لمحات لاجواب، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کے صفات کا جو مظہر تھا وہ حسن اور حسین. صرف ہم شہادت کو جانتے ہیں، ان کی جوانی کے دنوں کو نہیں جانتے ہیں، ان کی پاک دامنی کو نہیں جانتے ہیں. 55 سال کی عمر میں 25 حج امام حسن اور حسین نے پیدل چل کے کیا ہے. عرفات 400 کلومیٹر دور پیدل چل کر جانا، پھر پیدل چل کر آنا. اعلیٰ قسم کا گھوڑا موجود
موجود ہوتا تھا، لیکن آپ پیدل حج کو جاتے تھے، چونکہ حدیث میں آیا ہے جس کے پاؤں میں دھول لگی اللہ کی راہ میں، جہاں جہاں گرد لگے گی وہاں وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ امام حسن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں 400 کلومیٹر آج سے 1350 سال پہلے کٹیلی سنگلا پتھریلی راہوں سے پاؤں زخمی ہو جاتے، پاؤں متورب ہو جاتے۔ آپ کے غلام کہتے حضور گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، مگر آپ سوار ہوتے نہیں تھے، تھوڑا ریسٹ لیتے پھر چلے جاتے۔ اتنا بڑا حاجی دنیا میں کوئی ہوگا جو پیدل چل کے 25 حج کیا ہوگا؟ یہ امام حسن نے کیا ہے، یہ امام حسین نے کیا ہے۔ امام حسن حسین عمر فاروق کی فوج میں تھے، عثمان غنی کی فوج میں تھے، حضرت مولا علی کی فوج میں تھے۔ یہ وہ تھے جن کی ساری زندگی عبادت، سجدے اور جہاد سے عبارت ہے۔ حضرت امیر معاویہ جب آئے تو امام حسن نے سوچا چونکہ میں حق پر ہوں، 40,000 فوج ہے، وہ جان ہتھیلی پہ لیے ہوا ہے کہ آپ میرے امیر ہیں، ان لوگوں نے مجھ کو میرے باپ کی شہادت کے بعد خلیفہ چنا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی فوج سامنے آ گئی ہے، اگر ہم ان سے لڑ گئے کئی ہزار مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ امام حسن نے بڑی قربانی دی، یا تو امیر معاویہ مان جاتے، وہ امام حسن کو خلافت دے دیتے کہ ٹھیک ہے آپ ہی رہے، ہم تو گورنر تھے اور آپ اب باتاز خلیفہ بن جائیں، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر یہ پیشکش نہیں کی۔ تو امام حسن اگر ضد پر اڑے رہتے اور یہ 40,000 لوگ کہتے تھے نہیں ماننا ہے، ہم لوگ حق پر ہیں، ہم اس سے لڑیں گے، مگر امام حسن نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسلمانوں کو قتل عام سے بچانے کے لیے انہوں نے پہل کر کے کہا ٹھیک ہے میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ کو میں خلافت دیتا ہوں۔ 3 شرطوں کے ساتھ امیر معاویہ کو امام حسن نے خلافت دے دی۔ کرسی کوئی نہیں دیتا ہے، امام حسین نے جان کربلا میں دی، اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، بھی بہت بڑی قربانی ہے جو سب سے بڑی قربانی ہے، لیکن امام حسن کی قربانی بھی کوئی کم قربانی نہیں ہے، چونکہ بندہ جان دے دیتا ہے مگر کرسی نہیں دیتا ہے، آدمی گردن جان دے دیتا ہے مگر ستہ نہیں چھوڑتا ہے۔ امام حسن بڑے بھائی نے ستہ کی قربانی کی ہے، کرسی کی قربانی کی ہے، مسلمانوں کو کئی لاکھ مسلمانوں کو کٹنے مرنے سے بچایا ہے، اس لیے امام حسن وہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ بھی شہید اعظم ہے جنہوں نے فقیری کی زندگی گزارنا منظور کر لیا، مسلمانوں کا کٹوانا منظور نہیں کیا۔ امیر معاویہ کو خلافت دے دی، آپ پھر وہاں سے مدینہ آ گئے، عام مسلمانوں کی طرح زاہدانہ زندگی آپ نے گزارنے شروع کی۔ 20 سال تک امیر معاویہ بحیثیت خلیفہ رہے، اور اس سے پہلے 20 سال تک وہ بحیثیت گورنر تھے۔ 40 سالہ خدمات امیر معاویہ یزید کے باپ کی ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس 20 سال میں جو لوگ کہتے امام حسین کو ستہ کے لیے گئے تھے، کرسی کے لیے گئے تھے، ان کو کہا جائے کہ جب امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے، امام حسن نے ان کو خلافت دے دی، وہ 20 سال تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ اس درمیان میں کبھی تم یہ بتا دے کہ امام حسین اپنے ماننے والوں کو لے کر امیر معاویہ کے پاس گئے کہ خلافت تو میرا حق ہے، میرے بڑے بھائی نے آپ کو دیا تھا، اب وہ خلافت مجھ کو لوٹا دیجئے، میں بادشاہت کروں گا۔ 20 سال چھوٹا پیریڈ نہیں ہوتا ہے، 20 سال ایک لمبا پیریڈ ہے۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ امام حسین ستہ کے لیے دمشق گئے ہوں، ستہ کے لیے 40,000 کی فوج جمع کر کے ان سے لڑنے گئے ہوں، ایک بار بھی ایسا تاریخ میں نہیں آتا ہے۔ امام حسین کرسی کے شوق میں امیر معاویہ سے جنگ کرنے گئے نہیں۔ جب امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد اس کرسی پر، جس کرسی پر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو سپورٹ کیا تھا، اس کرسی پر یزید جیسا فاسق، آوارہ خیال، آزاد خیال آدمی قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی رائے نہیں لی کہ میرا باپ مر گیا، اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ مسلمانوں کی رائے کے بغیر فوج کا چوری چھپے چند لوگوں سے اپنی بیعت لے کر، فوج کے سہارے زبردستی چاہا کہ سب سے میں اپنی بیعت لے لوں، تو کمزور قسم کے لوگوں نے تو بیعت کر لیا، مگر حسین جیسے امام کے پاس ان کا قاصد آیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، کہا میں یزید کی بیعت چوری چھپے کر لوں نہیں ہوگا۔ یزید آوارہ تو پہلے سے تھا، مگر باپ نے اسی لیے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا تاکہ کم سے کم جب ذمہ داری آئے گی تو نیک بن جائے گا، مگر بادشاہ بننے کے بعد یزید بے لگام ہو گیا، شراب پینا اس کی عادت بن گئی، نمازیں چھوڑنا اس کی عادت بن گئی۔ تو حسین اگر سمرتھن کر دیتے اس بے نمازی شرابی فاسق کو تو قیامت تک کے لیے اسلام کا سسٹم چرمرا جاتا۔
جاتا, मुसलमान सहम से जाते, हक बोलने वाला कोई नहीं रहता, नमाज का सिस्टम गड़बड़ा जाता, महरमात से निकाहों का सिस्टम गड़बड़ा जाता. ये जो इस्लाम एक गाइडलाइन से चल रहा था, अल्लाह के कानून से चल रहा था, मुस्तफा के ज़ाब्ते से चल रहा था, उसमें पहला रखना अंदाजी करने वाला खबीस मरदूद वो यजीद था. अब हुसैन आजम अगर सपोर्ट कर देते तो फिर क़यामत तक इस्लाम की कश्ती का आना ये जरा मुश्किल हो जाता. इसलिए हुसैन अड़ गए. अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, या तो यजीद की बैअत कर लेना, वो चाहे ज़िना करे, शराब पिए, हमको मतलब ही मुझको 2 लाख का महीना दो, हम आराम से मदीने में खाएंगे, बाल बच्चों के साथ रहेंगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाएंगे, यहाँ का गवर्नर बन के रहेंगे और आराम से 55 साल में मरेंगे, माँ के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन हो जाएंगे, उसके बाद जन्नती नौजवान के सरदार तो हम हैं. ये था अपना सेल्फ लग्जरियस लाइफ गुजारने का तरीका. एक ऑप्शन ये था, वो गवर्नर बन जाते, यजीद को समर्थन कर देते, मदीने में आराम से हाथ चूमने वाले, पैर चूमने वाले आपके गुलामों की तादाद थी, आराम से बाल बच्चों में रहते, खाते पीते मर जाते. इसमें अपना आराम तो था, मगर उस मुस्तफा के प्यार का क्या होगा जिस मुस्तफा ने हुसैन के मुंह में लुआब दहन डाला था, जिनको अपने कांधे पे सवार किया था कि आज हुसैन को कांधे पे ढोता हूं, कल जब मेरी उम्मत का बोझ हुसैन के कांधे पे आएगा तो हुसैन इस मोहब्बत का कर्ज चुकाएगा. माँ के लंबे सजदों का क्या होगा, मौला अली की तरबियत का क्या होगा. अब वह वक्त आ चुका था जिस वक्त हक की हिमायत की खातिर मुसीबतें उठाने की घड़ी आ गई थी. एक ऑप्शन था आराम से मदीने में रहना, और दूसरा ऑप्शन था कि डट जाना कि नहीं, यजीद को सपोर्ट नहीं करेंगे, इस रास्ते में कत्ल है, इस रास्ते में भूख है, इस रास्ते में प्यास है, इस रास्ते में बाल बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालना है. हुसैन ने कहा ये रास्ता दूसरा भले ही मुसीबत का है, सब मुसीबत का है, प्यास का है, भूख का है, मगर इस रास्ते पे चल के मैं मुस्तफा को मुंह दिखा पाऊंगा, मैं अपनी माँ को चेहरा दिखा पाऊंगा कि लाल तूने दूध का क्या कर्जा अदा किया, उम्मत गुमराह होती रही और तू मदीने में आराम से हाथ पांव चुमवा के आराम की जिंदगी तू गुजारता रहा, तुम कत्ल क्यों न हो गए, तुमने डट क्यों नहीं गए, मर जाते मगर सालिम का समर्थन नहीं करना था. अगर माँ सवाल करेगी क़यामत में तो क्या जवाब देगा हुसैन. माँ की शफकत का लाज रखना था, बाप के प्यार का लाज रखना था, और खुद जो उन्होंने मुस्तफा की तरबियत में रह के सीखा था. यह दुनिया पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म. ये दुनिया एक आग की चिंगारी है जो भड़की और खत्म हो गई. चाहे मैं 1000 आराम से जियो फिर भी तो मरना है, तो मरना है डरपोक बन के क्यों मरना है, हक की खातिर मरना है. एक तरफ दुनिया और एक तरफ आखिरत, एक तरफ अपना फायदा, एक तरफ क़यामत तक की उम्मत का फायदा. अपना फायदा तर्क किया हुसैन ने, उम्मत के फायदे की खातिर मैदान में निकल गए. मदीने की आराम भरी जिंदगी को हुसैन ने तर्क किया, हम मुसीबत वाली जिंदगी को इख्तियार किया और क़यामत तक के मुसलमानों को एक मजाज दिया, जब दीन बचाना मुश्किल हो जाए उस वक्त में तुम्हें दीन बचाने के लिए गर्दन जाए चाहे हुसैन के तरीके पर अमल करते हुए हक की रस्सी को मत त्यागना, हक को कभी हाथ से जाने मत देना, किसी जालिम के सामने झुक करके उसके जुल्म को तस्लीम मत कर लेना. तू मारेगा और क्या करेगा, मगर तेरा सपोर्ट उसको और जरी बना देगा, तेरे सपोर्ट से दीन और हक खतरे में पड़ जाएगा. तो हुसैन ने अपनी जिंदगी से बताया जब दुनिया और आखिरत दोनों आपस में टकरा जाए तो आखिरत को गले लगाना, दुनिया को त्याग देना. जब हक और बातिल दोनों टकरा जाए, बातिल को त्याग देना, हक को पसंद कर लेना. खुदा को राजी करने के लिए भूख प्यास अगर कत्ल की राहों से गुजरना पड़े तो मौजूदा आरामदेह जिंदगी को तर्क करके इस मुसीबत की जिंदगी को चुन लेना, क्योंकि इस मुसीबत के बाद आराम ही आराम है, इस मुसीबत के बाद जन्नत ही जन्नत है. तो हुसैन ने इस ऑप्शन को कबूल किया. आखिरत का रास्ता, हक का रास्ता, सदाकत का रास्ता, भूख और प्यास तकलीफ का रास्ता चुन लिया. इसलिए हुसैन मदीने से निकल गए, मक्का गए, मक्के से निकल के करबला गए. अब देखा सामने 22,000 की फौज, आपने समझाने की कोशिश की मगर जालिमों ने नहीं माना. हुसैन आजम ने हक बयान किया, हुज्जत तमाम कर दी, ताकि ये मत बोलना कि कल हुसैन ने मुझको नहीं बताया कि सच्चाई क्या है और मैं क्या हूं, मैं बेखबरी में यजीद का साथ दिया. इसलिए हुसैन अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हक बताने के लिए खुतबा दिया था. अब वहां यजीद के सिपाही हरकारे इसी बात पे बसित और मुसिर थे कि आप यजीद को हाथ दे दें, समर्थन दे दें, मगर हुसैन आजम ने कहा यह हमसे नहीं होगा. जब चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, दाना पानी बंद कर दिया, जब बच्चे भूखे प्यासे रहने लगे, यहां तक कि उन जालिमों ने तब उन्होंने जोर डाला बस अब जंग के लिए तैयार हो जाइए.
वहां जंग करने हुसैन गए ही नहीं थे। जंग करने जाते तो दूध पीते अली असगर को क्यों लेके जाते? अगर जंग करना होता तो औरतों को लेके क्यों जाते? जब जंग करना होता तो बीमार बच्चों को लेके क्यों जाते? अगर जंग करने के लिए हुसैन जाते तो मदीना से नौजवानों की टीम तैयार करके जाते, 1000 2000 5000 नौजवानों को लेके जाते। चलो लड़ना है यजीद की फौज से। यहाँ तो उम्मते मुस्लिमा को तबाही से बचाने के लिए जो उन लोगों ने खत लिखा था कि मेरा कोई अमीर नहीं है, मैं किसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं यजीद को सपोर्ट नहीं करता हूँ, यजीद बेनमाजी है, शराबी है, आजाद ख्याल है, मैं उसको अपना हाकिम नहीं मानता हूँ। आप आइए, मेरी रहनुमाई कीजिए, मेरी रहबरी कीजिए, मेरी इमामत कीजिए, मेरी क़यादत कीजिए। अगर आज आपने मेरी क़यादत के लिए मदीना से चल के आप यहाँ नहीं आए तो कल मैं क़यामत के दिन कहूंगा कि दुनिया में हमारा सहारा तन्हा हुसैन था, हमने उसे आवाज दी कि मेरे दीन मेरे ईमान को बचाइए, मगर हुसैन जान के डर से मदीने में रह गए, यहाँ नहीं आए, तो आपका जवाब क्या होगा? हुसैन आजम ने तस्दीक की खातिर मुस्लिम बिन अकील को भेजा। मुस्लिम बिन अकील के हाथों 40,000 लोगों ने बैअत कर ली। वहां से खत लिखा कि हालात बड़े साजगार है, खत मिलते ही फौरी आप कूफा के लिए रवाना हो जाएंगे। मगर जैसे ही खत पहुंचा इमाम हुसैन के पास और अपने काफिले वालों के साथ मक्का से रवाना हुए, उधर रास्ते में खबर मिली कि जालिमों ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है। उनके दो साथी जो रास्ता बताने के लिए गए थे वो शिद्दत प्यास की वजह से रास्ते ही में वो शहीद हो गए। यानी हालात वहां का मंजरनामा बदल चुका है। इमाम अली मकाम वहां से लौट जाते, मगर आप दीनी खुददारी और हमीयत ने लौटने नहीं दिया कि मुस्लिम बिन अकील मेरा कासिद था, मेरे कासिद को लोगों ने ज़बह कर दिया, अब तो हमारे लिए उनसे लड़ना जायज हो गया, इस खून का बदला लेना जायज हो गया, इसलिए आप वहां से मैदान करबला गए। जब वहां गए तो सामने से हालात पैदा हो गए। वो जो कहानी है कि ये आया, वो उछला, वो कूदा, ये आगे गया, वो आगे गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन राफिजियों शियाओं ने बहुत कुछ नमक मिर्च लगा लगा करके इस कहानी को रंगीन बनाने के लिए, फिल्मी अफसानी बनाने के लिए ऐसा किया। इमाम आली मकाम ने हक व सदाकत की बात रखी, जालिमों ने नहीं माना। अब वहां जंग छिड़ गई, दो फिक्री जंग। एक वही फिक्र थी, हुसैन हाथ कैसे नहीं देगा, जब मुसीबत में पड़ेगा तो देगा, भूखा रहेगा तो देगा, प्यासा रहेगा तो देगा, बच्चे मरेंगे तो देगा। हुसैन ने कहा ठीक है आजमा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, माल की कमी देकर, भूख देकर, औलाद की कमी देकर, जान लेकर, अगर तुमने सब्र किया तो तुझ पर रहमतों की बौछार है, तू ही हिदायत याफ्ता है। और अल्लाह ने क्या कहा कि ए ईमान वालों, जब मुसीबत आ जाए नमाज से मदद चाहना, सब्र से मदद चाहना। यहाँ है नमाज से मदद, सब्र से मदद। और हम मदद क्या चाह रहे हैं साहब? काफिरों से मदद, मुशरिकों से मदद, गोंडों से मदद, डकैतों से मदद। यह हमारा हाल हो गया कि डकैतों से दोस्ती इसीलिए करते हैं ताकि संकट की घड़ी में काम आए। दोस्ती मुत्तकी से नहीं है, दोस्ती डकैतों से है, चोरों से है। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि नमाज से मदद मांग। जब मुसीबत आ जाए वजू कर, नमाज के लिए खड़ा हो जा। जब मुसीबत आए सब्र कर, सब्र का पत्थर सीने पे रख ले, खामोश हो जा, और अल्लाह की तकदीर पे राजी रह जा। बच्चा मरा, खामोश रह, दौलत घटी, खामोश रह, खौफ का माहौल पैदा हो, खामोश रह। सब्र में बड़ी ताकत है। अल्लाह कहता है सब्र से मदद मांग, नमाज के जरिए मदद मांग, और हम तुझे आजमाएंगे दुनिया में। जब तुमको खरबों साल की जन्नत देंगे, जो सोने चांदी का मकान देंगे, जहां सदा तू जिंदा रहेगा, मौत ही नहीं आएगी। दुनिया का 100 साल 1 मिनट वहां तुझको महान साल रहना है, जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। वहां सिर्फ ऐश ही ऐश है, वहां दूध की नहर है, शराबन तहूरा की नहर है, वहां असलम मुसफ़ा की नहर है। 70 बीवियां तेरे निकाह में रहेंगी, जहां कोई दुख का साया ना होगा, जवानी होगी, बीवी होगी, वहां कोई रोजा रखने की मुसीबत ना होगी। असल में ऐश तो आखिरत का है। जब इतना बड़ा ऐश तेरे लिए मैंने मुकर्रर कर दिया है, तो दुनिया में तो थोड़ा टेस्ट लूंगा, आजमाऊंगा तुम्हें, खौफ के माहौल में आजमाऊंगा तुम्हें, जान की कमी देख के आजमाऊंगा। करबला में भूख भी जमा है, करबला में औलाद की जिंदगी जारी वो भी जमा है, करबला में खौफ भी जमा है। तो जो जो इस आयत करीमा में है वो सारी बातें करबला में जमा है। प्रदेश चटकल मैदान, सामने रिश्तेदार है, वो यजीद के खानदान वाले, कोई दूर के आगे जाने के बाद कबीले कुरैश के ही लोग थे। हजरत मौला अली का साला वहां मौजूद था, यानी ऐसे रिश्तेदार भी थे, और वो सब के सब कलमा पढ़ने वाले थे। आगे चल के एक ही खानदान के लोग थे, मगर कुर्सी की हवस ने उन सबों को आखिरत के ताल्लुक से उन लोगों को अंधा बना दिया। दुनिया का ऐश उन लोगों को छा गया, इसीलिए आखिरत से टकरा गए, हक से टकरा गए। इमाम आली मकाम ने कहा ठीक है, तुमको जो करना है करो, अगर तुमने नहीं बुलाया है, अगर मुझको जाने भी नहीं दे रहा है, अब
تیرے جی میں جو آتا ہے تو کر لے۔ ان لوگوں نے 22,000 کی تلوار جمع کر دی تھی، تیروں کی بارش کر دی۔ حسین کٹیں گے جھک جائیں گے، ان کا بیٹا کٹے گا جھک جائیں گے، پر حسین کی عظمت کو سلام۔ بھانجا قاسم شہید ہوا، آپ 1 انچ پیچھے نہ ہٹے۔ جوان علی اکبر شہید ہو گئے، 1 انچ پیچھے نہ ہٹے۔ دودھ پیتے علی اصغر کو ظالموں نے تیر مار کے شہید کیا، پر حسین نہ روئے نہ گھبرائے۔ خواتین کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ سکینہ نے پاؤں پکڑ لیا، وہ رونے لگی، بابا مت جاؤ، یہ سب کہہ کے اہل بیت اطہار کی توہین مت کرو۔ اہل بیت اطہار ہمت والے لوگ ہیں، حوصلہ والے لوگ ہیں، مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ گھبرانے والے نہیں ہیں، یا اونٹ کا پاؤں پکڑنے والے لوگ نہیں ہیں، یا رونے والے لوگ نہیں ہیں، یا ہائے بابا ہائے نانا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں مصیبت میں گھرا ہوں، اب ایک راستہ ہے صبر۔ امام حسین نے ایک نماز نہیں ترک کی، جب سے آپ مدینہ سے چلے سفر میں نماز پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، مکہ میں ہے مکہ سے چلے راستے بھر نماز پڑھے۔ اب کربلا میں جس دن سے قیام آپ کا رہا، ایک نماز آپ نے نہیں چھوڑی۔ نماز کے لیے وضو بھی فرات کے پانی سے کرتے رہے، یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں آیا ہے بھلے ہی پانی کی قلت تھی خیمے میں، لیکن اس قلت کے باوجود خیمے میں پانی تھا۔ اور امام حسین 10ویں تاریخ کو میدان جنگ میں جانے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، آپ نے جوڑے پہلے، زبردست خوشبو آپ نے لگائی، آپ نے امامہ باندھا، ہاتھ میں تلوار لی، تب ظالموں کی طرف آپ نکلے۔ یعنی یہ ویروں کی کہانی ہے، یہ بہادروں کی کہانی ہے، یہ حق کی خاطر جان دینے والوں کی کہانی ہے۔ مصطفیٰ کا کنبہ کبھی باطل سے ڈرا نہیں ہے، ان سے دبا نہیں ہے، ان کی حمایت نہیں کیا ہے۔ ان کی عورتیں لاجواب، ان کے بچے لاجواب، ان کے بوڑھے لاجواب، ان کے بیمار لاجواب۔ بہت سارے لوگ نمک مرچ لگا کے خود رونا دوسروں کو رولانے کی کہانی کربلا کی کہانی بنا دیا۔ یہ اہل بیت اطہار پہ الزام ہے کہ وہ رو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں اور تخشکا کے گر رہی ہیں۔ نہیں، وہ تو ہمتوں کا پہاڑ تھے وہ لوگ، ان کے سینے پہ صبر کی چٹان رکھے ہوئے تھے، ان مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صابرین کی جماعت کے امام تھے وہ لوگ۔ حسین اعظم میدان میں آئے تو وہاں جنگ کیا ہو رہی ہے نہیں مانوں گا۔ اور یزیدی نے کیا بولا؟ سب کچھ میں تیرا برباد کر دوں گا مگر تجھ کو ماننا ہوگا۔ حسین نے کہا میں سب کچھ لوٹا دوں گا، نہیں مانوں گا۔ جنگ یہی تھی، ہاتھ لے کے رہوں گا اور ہاتھ نہیں دوں گا۔ بالآخر کیا ہوا؟ حسین اعظم نے سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا اور پھر جان جانے آخری کے حوالے کر دی۔ ساری دنیا نے دیکھا یزید حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حسین جیت گئے، حسین کا خاندان جیت گیا، حسین کا کنبہ جیت گیا۔ مصطفیٰ کے چہرے پہ خوشی آئی ہوگی کہ میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ فاطمہ الزہرا مچل رہی ہوں گی کہ میرا حسین جس کا پاؤں مصیبتوں کے انبار پہ لغزش جس پاؤں میں نہیں آئی، مولا علی کے چاکا چہرہ وہ خوشی سے دمک گیا ہوگا کہ میرا لال امتحان میں کامیاب ہو کر اپنا ناجان کے پاس حاضر ہو گیا۔ کربلا کی کہانی یہی ہے، باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی۔ یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی، باطل کے سامنے سینہ سفر رہو، یا تم سے کہہ رہی ہے محبت حسین کی۔ حسین اعظم کا سچا پیار ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سانپ کا بھی منہ چومنا اور سپیرا کا بھی منہ چومنا یہ منافقت ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حق کو تھامے رکھنا، آخر دم تک حق کا ساتھ دینا، یہ حسینیت ہے۔ صبح ظالم کے پاس، شام اس کے پاس، صبح اس پارٹی میں، شام اس پارٹی میں، منافقوں کی طرح دل کمزور کر کے ظالم کے پاس بھی رہنا، مظلوم کے پاس بھی جانا۔ اس سماج میں جو منافقت بڑھ گئی، جو بداخلاقی بڑھ گئی، لوگوں کا ضمیر جو مر چکا ہے، ایسے وقت میں حسین پہلے سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہو گئے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہو گئی ہے۔ حسین نے حالت سفر میں سجدہ نہ چھوڑا، تلواروں کے ہجوم میں نہیں چھوڑا، تو 10 تاریخ کو تازیہ نہ نکال کر، تماشا نہ کر کے، ڈی جے نہ بچا کے، نمازیں پڑھ کر وعدہ کرنا چاہیے کہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا امام تلواروں کے ہجوم میں بھی نماز نہیں چھوڑا، میں ایئر کنڈیشنڈ مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں آرام کے ماحول میں نہیں پڑھتا ہوں، کیسا ہو حسینی اپنے قسم کھاتا ہوں محرم کی 10 تاریخ کو کہ مرتے دم تک اب نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ایسی والی مسجد ہے، گھر میں امن کا ماحول ہے، ہمارے لیے جنگ کا ماحول نہیں ہے۔ جو جنگ کے ماحول میں سجدہ نہیں کرے گا اس پر تو خوف کا ماحول تازہ کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کے حالات جیسے ہیں سبوں کو معلوم ہے، اس ماحول میں ہمیں دھمکی ملتی ہے NRC کی، دھمکی ملتی ہے ہمیں آزاد
چھوڑنے کی ایسے ماحول میں نہ لڑائی کی ضرورت ہے، نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، حسین اعظم کے صبر کی خیرات کی ضرورت ہے، نہ سجدے کی ضرورت ہے، تلاوت کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا اور ایمان کی حالت میں ایمان بچا کے دنیا سے چلا جانا، سجدہ بڑھا دے، عبادت بڑھا دے، تلاوت بڑھا دے، چونکہ بہت سارا ایسا موقع آتا ہے جہاں تلوار اور تیر کام نہیں کرتے، وہاں دعا کام کر جاتی ہے، وہاں سجدہ کام کر جاتا ہے، وہاں تقویٰ کام کر جاتا ہے، وہاں بہارت کام کر جاتی ہے۔ تو حسین اعظم سے سچی محبت کا یہی سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے کہ آدمی بن کے زندہ رہا جائے، منافق بن کے نہیں، دوغلا بن کے نہیں، بھی اندر کچھ باہر کچھ۔ یہ حضرتیت ہے، جو دل میں رہے وہی زبان پہ رہے، جو اندر رہے وہی باہر رہے۔ حق کو پکڑ لیا تو پکڑ لیا، اب تو کسی باطل کے سامنے گھگیانے والی موت نہ مرے۔ یہی میدان کربلا کا پیغام ہے۔ میدان کربلا کا دوسرا زبردست پیغام اپنے بال بچوں کی زبردست تربیت کرنا ہے۔ اس بڑے کام کے لیے مصطفیٰ نے حسین کو تیار کیا تھا۔ حسین کے منہ میں ایک بار سختی کی کھجور چلی گئی، سرکار نے انگلی ڈال کر وہاں سے کھجور نکال دیا اور کہا یہ اوصاف الناس، یہ لوگوں کے میل کچیل ہے، ہمارے بچے میل کچیل نہیں کھاتے۔ مطلب یہ چلا کہ حرام کا مال اگر پیٹ میں چلا جائے، نہ تقویٰ کرنے میں دل لگے گا، نہ نماز میں دل لگے گا۔ اس لیے مسلمان حسین اعظم سے مصر پیغام لے کر غریبی قبول کر لے، وہ حرام کی مالداری کو پیشاب کر دے، وہ غریب حق کی مٹی کی دیوار قبول کر لے، وہ حرام کے پختے کی دیوار میں پاخانہ کر دے۔ حلال کا ایک ٹاکا حرام کے 50 کروڑ سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ حرام کا انجام تباہی ہے، بال بچے کے اخلاق کی تباہی، آنے والی نسلوں کی بربادی، ان کی تباہی۔ کوئی حق بولنے والا اس کے خاندان میں نہیں رہے گا اگر لوگوں نے حرام کھانا، حرام سے مکان بنانا اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا۔ اس بات کو گرہ باندھ لے کہ حلال کا ایک ٹاکا حرام کے 50 کروڑ سے بہتر ہے۔ اس بات کو گرہ باندھ لے کہ حلال کی مٹی کی دیوار حرام کی سونے کی دیوار سے بہتر ہے۔ اس بات کو گرہ باندھ لے کہ حلال کی سائیکل حرام کی فارچونر سے لاکھوں گنا بہتر ہے۔ اس بات کو گرہ باندھ لے کہ حرام کی بریانی سے بہتر ہے وہ حلال کی سوکھی روٹی، جس کے کھانے سے سینہ روشن ہوتا ہے، جس کے کھانے سے تقویٰ کی طرف دماغ مائل ہوتا ہے۔ یہی پیغام حسین ہے، یہی پیغام حسن ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے، اور یہی قرآن پاک کا پیغام ہے۔ اس سے ہٹ کے جو ڈرامہ تماشا ہو رہا ہے، وہ تماشا تو ہو سکتا ہے، کھیل تو ہو سکتا ہے، سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے کہا 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن سے بھی نور حاصل کرنا، پڑھتے رہنا، سمجھتے رہنا، اس پر عمل کرنا، اور پریکٹیکل کر کے اہل بیت نے دکھا دیا ہے۔ قرآن نے کہا صبر کرو، اہل بیت نے صبر کر کے دکھا دیا ہے۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہے۔ وہ اہل بیت سے محبت کرنا، حسن حسین سے محبت کرنا، سیدہ فاطمہ کی سیرت سے محبت کرنا، اپنے بال بچوں کے سامنے ان کہانیوں کو دہرانا تاکہ بال بچے بھی اسی کی محبت میں جینے لگے اور مرنے کا پلان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو کھیل تماشے سے بچ کر حسین اعظم کی زندگی سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے بھی دعا بھی مانگے کہ اے اللہ اس نور کی خیرات ہم کو عطا فرما دے جو دعا اعلیٰ حضرت نے کی تھی، سرکار کی بارگاہ میں جو فریاد اعلیٰ حضرت نے کی تھی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں ساتھ پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حسین اعظم نور ہیں، ان سے نور مانگے، دعا میں کہیے کہ یا اللہ مجھے حسینی بنا دے، مجھے حق پر رہنے والا بنا دے، میرے دل سے حرام کی لالچ مٹا دے، میرے دل سے گناہ کرنے کی جو لالچ ہے وہ ختم کر دے۔ امام حسین کے وسیلے سے جو مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو امام حسین کے غلاموں میں قبول فرمائے، ان کے غلاموں کے ساتھ قیامت میں حشر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔